وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ اور اے یہودیو، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ بلکہ اے نبی، آپ انہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص یعنی لالچی پائیں گے۔ یہ لالچ زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود کو مباہلے کی دعوت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ اور ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے رسول اللہ کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی رسول اللہ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو وہ نصرانی لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے، یعنی ہلاک ہو جاتے۔ سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے۔ آیت قل یا ایھا الذین ھادوا آخر تک پڑھیے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یعنی ہم یہودی اللہ کی اولاد یعنی اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، یعنی جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے۔ اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر ڈالے، لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا، یہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور ان کا کذب سب پر کھل گیا۔ اسی طرح جب نجران کے نصرانی رسول اللہ کے پاس آئے، بحث و مباحثہ ہو چکا تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم الی آخرہ، یعنی آؤ ہم تم دونوں اپنی اپنی اولادوں اور بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے۔ لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرو ورنہ فوراً برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مباہلے سے انکار کر دیا اور جھک کر صلح کر لی اور دب کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا۔
اسی طرح مشرکین عرب سے بھی کہا گیا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے۔ اس کی پوری تفصیل اس آیت کے ماتحت بیان ہوگی، یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 75 میں انشاءاللہ۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ تم خود اپنی جانوں کے لیے موت طلب کرو، کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بھلائیاں صرف تمہارے لیے ہی ہیں۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن یہ قول کچھ دل کو نہیں لگتا، اس لیے کہ بہت سے اچھے اور نیک آدمی بھی زندگی چاہتے ہیں، بلکہ حدیث میں آیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہوئی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ علاوہ ازیں یہی قول یہودی بھی کہہ سکتے تھے تو بات فیصلہ کن نہ ہوتی۔ ٹھیک تفسیر وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کر جھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں۔ اس اعلان کے سنتے ہی یہودی تو ٹھنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ کھل گیا، اور وہ پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز طلب موت نہیں کریں گے۔ اس مباہلے کا نام اصطلاح میں تمنا رکھا گیا، کیونکہ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے بھی اے نبی زیادہ لمبی عمر کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کفار کے لیے دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیاوی کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہودی تو 1,000 سال کی عمریں چاہتے ہیں، حالانکہ یہ لمبی عمر بھی انہیں عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی، چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، اور انہیں یعنی ان یہودیوں کو تھا۔ پھر ان کی سیاہ کاریاں بھی سامنے تھیں، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے برابر بھی عمر پالیں تو کیا ہوا، عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمام بندوں کے تمام اچھے برے اعمال کو وہ اللہ بخوبی جانتے ہیں، اور ویسا ہی بدلا دیں گے جیسے ان کے اعمال ہوں گے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کو سچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بھی ان یہودیوں کے دشمن ہیں۔ جو شخص اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہو، ایسے کافروں کے دشمن خود اللہ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کی جبریل علیہ السلام سے دشمنی۔ امام جعفر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بعض تو کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعض کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا جو مناظرہ رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ یہودیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم رسول اللہ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری میں لگ جاؤ گے۔ انہوں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، جب یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے
تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دیں گے تو میں اپنی سب سے زیادہ مرغوب چیز کھانے کی اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ علیہ السلام کے پسند خاطر تھے چھوڑ دیا۔ تمہیں اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول سچ ہے۔ بجا ارشاد ہوا